قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. کتاب نازل کی جا رہی ہے اللہ عزیز و حکیم کی جانب سے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ہم نے نہیں پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کو مگر با مقصد اور ایک وقت معین کے لیے. والذین کفروا عما انذروا معرضون. اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ اسی چیز سے جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے منہ موڑتے ہیں. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ. ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے کبھی غور کیا ما تدعون من دون اللہ جسے بھی تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ارونی ماذا خلقوا من الارض. دکھاؤ تو صحیح انہیں زمین میں کیا پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات. یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا. لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی. او اثارات من علم. یا کوئی علمی روایت ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو پکارے اللہ کو چھوڑ کر اس کو جو اس کی بات کا جواب نہ دے قیامت تک اور انہیں پتہ ہی نہ ہو ان کے پکارنے کا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً. اور جب تمام لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو یہ معبود ان کے دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق لما جاءہم. تو کافر کہتے ہیں اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آیا ہے ھذا سحر مبین کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ام یقولون افتراہ. کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود گھڑا ہے معاذ اللہ. قل ان افتریتہ. اے نبی ان سے کہو اگر میں نے گھڑا ہوتا فلا تملکون من اللہ شیئا تو تم نہیں بچا سکو گے مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی. هو عالم بما تفیضون فیہ. وہ بہتر جانتا ہے ان باتوں کو جو تم بنا رہے ہو اس کے بارے میں. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم. وہ کافی ہے بطور گواہ کہ میرے اور تمہارے درمیان. وہو الغفور الرحیم. اور وہ سب کچھ بخشنے والا مہربان ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل. بدعت کہتے ہیں نا نئی چیز کو انوویشن کو. کہو کہ میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ان اتبع الا ما یوحی الی. یعنی ایمان بالآخرت کی اصل سپرٹ جو ہے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم بھی کہہ دو کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا. یعنی جب کسی انسان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ بس میں تو سیدھا جنت میں گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان کی گرفت میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اب اسے جہنم میں جانے سے بچائے ورنہ اور کوئی طاقت اسے وہاں جانے سے نہیں بچا سکتی. یعنی اگر اللہ کے نبی جو ہیں ان کا احساس یہ ہو کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تو میں کیوں غلط فہمی میں ہو جاؤں کہ میں بخشایا ہوں چونکہ میں درس قرآن دیتا ہوں اور ترجمہ قرآن کر رہا ہوں. یعنی انبیاء کرام کے بارے میں ہم دین کے خادموں کی سروسز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر. لیکن شیطان جو ہے وہ ہمیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ ہم تو بڑا دین کا کام کر رہے ہیں آسمان سے تارے توڑ کے لا رہے ہیں اور ہمیں جہنم میں جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی.
یہ بذات خود جو ہے وہ گمراہی ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میری اس کے سوا اور کوئی حیثیت نہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. یعنی رسول کا جو منصب ہے وہ اس کے کمال کی بنیاد پر نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی بنیاد پر ہے، لہذا اس پر فخر نہیں کیا جا سکتا. انبیاء کرام کا فنکشن تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے بھی کسی کو اگر کوئی منصب دیتا ہے، دین کا کوئی کام لیتا ہے، تو یہ اللہ کا اس پر احسان ہے، اس کا دین پر یا اللہ تعالیٰ پر یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، ان سے کہو کہ ذرا سوچو تو کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کے پاس سے آیا ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، جبکہ دے چکا ایک گواہی دینے والا بنی اسرائیل میں سے اسی جیسے کلام پر، فآمنا، اور پھر ایمان لایا ہے، واستکبرتم، اور تم تکبر کر رہے ہو، اکڑے ہوئے ہو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کافر ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر جو ان کے پاس ہے وہ خیر ہوتا تو ما سبقونا الیہ، تو یہ نہ سبقت لے جاتے ہم سے اس پر ایمان لانے میں. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، اور پھر چونکہ یہ ہدایت نہیں لا سکے، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی یعنی تورات، لیڈ کرنے والی، وَرَحْمَةً، اور باعث رحمت، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب ہے تصدیق کر رہی ہے اور نازل کی گئی ہے عربی زبان میں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ یہ خبردار کرے ان لوگوں کو جو ظلم کر رہے ہیں، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوں کے لیے خوشخبری بنے. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اس پر تفصیل سے کل گفتگو ہو چکی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی غم. اولئک اصحاب الجنہ، یہ اصحاب جنت ہیں، جنت والے ہیں، جنتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، بدلے کے طور پر ان کی پرفارمنس. انسان، یہ بڑا خوبصورت مقام ہے، توجہ سے سنیے گا. یہاں دو کرداروں کا ذکر آ رہا ہے. پہلا کردار ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، پہلے اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن ہے والدین کی، ان کا کیا احسان ہے بندے پر، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں احساناً، حسن سلوک کی. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کمزوری کے ہوتے ہوئے. یعنی آپ خالی ہاتھ چل رہے ہیں تو اگر آپ بڑے آرام سے 2 میل چل سکتے ہیں تو 4 کلو بوجھ اٹھا کر آپ بمشکل 1 کلو چل سکیں گے. اور وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کا بوجھ اٹھا کر مسلسل چلتی ہے اور اس کو ایک لمحے کا بھی ریسٹ نہیں ہوتا. ورنہ آپ بوجھ اٹھا کے چل رہے ہیں، آپ کسی جگہ ذرا بوجھ زمین پر رکھ کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر چلیں گے، لیکن she has to carry the weight all the way. اور پھر اس کی ڈیلیوری جو ہے بچے کی، جتنی پینفل ڈیلیوری ہے اس کا شاید ہم مرد جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس پین میں سے گزرتی ہے بچے کو ڈیلیور کرتے ہوئے. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے ہے، یعنی کم سے کم 6 ماہ حمل کے اور پھر 2 سال دودھ پلانے کے، تو 30 ماہ ہو گئے.
حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ طاقتور ہو جاتا ہے، یعنی میچور ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اپنی پختگی کو پہنچتا ہے، وہ بلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کا ہو جاتا ہے. یہ انسان کی مینٹل میچورٹی کی عمر ہے. اور ود دی ایکسیپشن آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام پر وحی کا آغاز جو ہے 40 سال پر ہوا ہے. حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنۃ قال ربی اوزعنی، یہ پہلا کردار ہے. یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تم نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی، وان اعمل صالحا، اور اس کی بھی توفیق دے مجھے کہ میں نیک کام کروں، ترضاہ، جن سے تو راضی ہو، واصلح لی فی ذریتی، اور صالح بنا دے میری خاطر میری اولاد کو بھی، انی تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، تیری طرف لوٹتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، سبمٹ کرنے والوں میں سے ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم قبول کر لیں گے ان کے اچھے اعمال، بلکہ ان کے بیسٹ اعمال، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم تجاوز کریں گے ان کی برائیوں سے. اب یہ جو بیسٹ اعمال ہیں اس کو میں مشابہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ورلڈ کپ جو تھا اس میں بیسٹ اوورز جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جاتے تھے. یعنی بارش ہو گئی تو بارش ہو کر جو ایوریج نکالی جاتی تھی دوسری ٹیم سے تقاضا کرنے کے لیے، وہ پہلی ٹیم کے بیسٹ اوورز کی لی جاتی تھی. تو یہاں بھی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو ان کے جو بیسٹ اعمال ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اور باقیوں کو اگنور کیا جائے گا، اور نہیں ان کی برائیاں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم درگزر کریں گے ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ، اور وہ اہل جنت میں شامل ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. والذی، اور وہ شخص، قال لوالدیہ، جو اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، میں تم سے بیزار ہوں، اتعداننی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، جبکہ مجھ سے پہلے کئی نسلیں بیت چکی، وہما، اور اس کے والدین دونوں، یستغیثان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعائی دیتے ہیں، دعائی دیتے ہوئے اسے کہتے ہیں ویلک آمن، او تیرا ستیہ ناس، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ بس صرف اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، nothing more than the tales of the past. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں کہ چسپاں ہو چکا ہے جن پر عذاب کا فیصلہ، اور وہ شامل ہو گئے جنوں اور انسانوں کی اس جماعت میں جو گزر چکی. انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے اعمال کے مطابق. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور ضرور پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن لا کھڑے کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا عین جہنم کے کنارے پر، اور ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ ختم کر دی تم نے اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیاوی زندگی ہی میں، واستمتعتم بها، ان کو خوب برتا، خوب لطف اندوز ہوئے ان سے. فالیوم تجزون عذاب الہون، لہذا آج تمہیں بدلے میں دیا جائے گا ذلت آمیز عذاب، ما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے. وبما کنتم تفسقون، اور تم نافرمانیاں بغاوتیں کیا کرتے تھے. وذکر اخا عاد، اے نبی قصہ سناؤ انہیں اپنے بھائی عاد کے بھائی، ان کو قصہ سناؤ عاد کے بھائی ہود کا، اپنے بھائی نہیں، اخا عاد قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود کا قصہ سناؤ. اذ انذر قومہ بالاحقاف،
جب متنبع کیا انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، جبکہ گزر چکے تھے خبردار کرنے والے ان سے پہلے اور آتے رہے ان کے بعد بھی. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک ہولناک دن کے عذاب کا. قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، تو وہ کہنے لگے کیا تم آئے ہو لتافکنا عن آلہتنا، صرف اس لیے کہ تم ہمیں روکو بہکا کر ہمارے معبودوں سے. فاتنا بما تعدنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ڈراتے ہو وہ لے آؤ. قال انما العلم عند اللہ، اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تم تک پہنچاتا ہوں صرف وہی شے جس کا پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ میں تمہیں جاہل لوگ دیکھتا ہوں. having no sense at all. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب اس قوم نے دیکھا اس عذاب کے بادل کو بادل کی شکل میں آتے ہوئے اپنی وادیوں کی طرف، قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہمیں سیراب کرے گا. بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک ہوا ہے، ہوا کا طوفان ہے جس میں ایک دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربھا، تباہ کر ڈالے گا یہ طوفان ہر اس چیز کو اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا، تو وہ ہو گئے لا یرا الا مساکنہم، کہ نہیں دکھتے سوائے ان کے مسکن. ٹیکسلا کے کھنڈرات کیا ہیں، ہڑپا کے کھنڈرات کیا ہیں، موہنجوداڑو کے کھنڈرات کیا ہیں. آدمی نہیں دکھتے لیکن آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں عبرت کے لیے. لیکن یہ سیکولر ورڈ جو ہے یہ ہر عبرت کی چیز کو بھی مذاق بنا دیتا ہے یا سیرگاہ بنا دیتا ہے. اب وہاں پر کسی بھی ایسی مقام پہ آپ چلے جائیں، وہاں فرضی یعنی ماہرین جو ہے وہ اندازے ان کے کہ یہ 50,000 سال 5,000 سال پرانی تہذیب ہے اور یہ 10,000 سال پرانی تہذیب ہے، اور یہ دیکھو ان کی دیواریں دیکھو 3-3 فٹ موٹی ہیں، اور ان کے یہ دیکھو ان کے وہ دیکھو. مبادہ کسی کا ذہن اس طرف نہ چلا جائے کہ یہ تباہ کیوں ہوئے، یعنی اس کو سیرگاہ بنا دیا، یادگار بنا دیا. کس چیز کی یادگار؟ بس دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ. لا حول ولا قوت. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ عبرت کے نشان ہے، لیکن آپ کسی ایسی سیرگاہ پہ چلے جائیں اس پہ جتنے بھی کتبے لگے ہوئے ہوں گے اور جتنے بھی سوونیرز بنی ہوں گی، اب یہ کوئی سوونیر بنانے کی چیز تو نہیں ہے، یہ تو عبرت کا مقام ہے، لیکن اس کو ایسے بنا دیا جائے گا جیسے اس میں کوئی عبرت نام کی کوئی شے سرے سے ہے ہی نہیں. معاذ اللہ. کذالک نجزی القوم المجرمین، ایسا ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهَا، یقیناً ہم نے ان کو آباد کیا تھا ان میں. اِن مَكَّنَّاهُمْ فِيهَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے دیا تھا ان کو قدرت و اختیار ان میں، اور دیے تھے ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور افئدہ دل. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم، لیکن نہ کام آئے ان کے کان، ان کی آنکھیں، اور نہ ہی ان کے دل. من شیئن، کچھ بھی. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو گھیر لیا آ کر ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی عذاب. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، بے شک ہلاک کر چکے ہیں ہم ان کو جو تمہارے ارد گرد ہیں کئی بستیاں. فَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم بار بار بھیجتے ہیں اپنی آیات شاید کہ لوگ رجوع کریں. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا، پھر کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو بنا رکھا تھا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے تقرب کا ذریعہ، آلہتن معبود مان کر، بل ضلوا عنہم، حقیقت یہ ہے
کہ وہ ان سے کھو گئے، وذالک افکہم، اور وہ ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون، اور ان معبودوں کا جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا، اور واقعہ یہ ہے کہ متوجہ کیا تھا ہم نے تمہاری طرف جنوں کے ایک گروہ کو، یستمعون القرآن، تاکہ وہ قرآن سنیں، فلما حضروہ، اور جب وہ حاضر ہوئے اس جگہ پر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، قالوا انصتوا، تو انہیں ایک دوسرے کا بھی خاموش ہو جاؤ، فلما قضی، پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ دوسرے مقام پر ہے کہ وہ ایمان لے آئے، سورہ جن میں تفسیر آئے گی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر اپنی قوم کو جا کر انہیں خبردار کیا۔ قالوا، کیسے خبردار کیا؟ قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس کے سامنے موجود تھا، یعنی توراۃ و انجیل اور زبور، ویہدی الی الحق، اور حق کا راستہ دکھاتی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو اور لے آؤ اس پر ایمان، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں بچا لے گا ایک دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا، فلیس بمعجز فی الارض، تو اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہ کر سکے گا، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا اس کے کوئی حامی و ناصر بھی نہیں ہوں گے، اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ولم یا بخلقہن، اور ان کو بناتے ہوئے وہ تھکا نہیں ہے، بقادر، اس پر بھی قادر ہے، علی یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس دن پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، الیس ھذا بالحق، اور پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں؟ قالوا بلا وربنا، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ قالا، تو کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پھر چکھو اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ۔ فاصبر، بس اے نبی آپ ڈٹے رہیے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، ولا تستعجل لہم، اور آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، کانہم یوم یرونہا، انہیں یوں معلوم ہوگا اس دن جب وہ اس دن کو دیکھیں گے، ما یوعدون، اس چیز کو جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا اس کو دیکھیں گے، لم یلبسو، ایسا محسوس کریں گے، لم یلبسو الا ساعۃ من نہار، کہ وہ دن کی ایک گھڑی ٹھہرے ہیں دنیا میں، بلاغ، بات پہنچا دی گئی، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو نہیں ہلاک ہوں گے مگر نافرمان اور بدکار۔